اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 43واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز پیر مبارک 18 ربیع الاول 1443 ہجری اور 25 اکتوبر 2021 عیسوی ہے۔ بین الاقوامی جو اخبارات ہیں، جو نیوز چینل ہیں، ان کے مطابق یہ خبر ہے کہ اسرائیل نے مزید سیٹلمنٹ میں 1300 نئے صہیونی مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ یعنی یہ اسرائیل کے اور یاجوج و ماجوج کے جو ایک سابقہ تاثر کی 2 ریاستی فارمولے کی بھی نفی ہے۔ اور پاکستانی ڈان اور دیگر اخبارات کی خبر یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور ترکی حکومت، یعنی پاکستان اور ترکی دونوں مل کر صلاح الدین ایوبی کے نام سے ایک ڈرامہ بنائیں گے یا ایک فلم بنائیں گے۔ اب دونوں خبروں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں آج ہی کے حوالے سے، کہ ادھر اسرائیل کھلے عام اپنے ہی سابقہ 2 ریاستی فارمولے کی نفی کر رہا ہے، اور پاکستان اور ترکی کی حکومتیں مل کر صلاح الدین ایوبی کے نام کا ڈرامہ بنانے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس پہ سبحان اللہ کہا جائے یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا جائے، پتہ نہیں اسے لطیفہ کہا جائے یا اسے دل پہ چھرا چلانے والی بات سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ حالت یہ ہے کہ پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، اور سعودی عرب کی حکومت کو جناب انہوں نے آج ہی کی، یہ بھی آج ہی کی خبر ہے کہ عمران خان نے سعودی عرب کی حکومت کو یہ یقین دہانی پھر سے دلائی ہے کہ جی اگر سعودی عرب کے دفاع کی ضرورت پڑی تو پاکستان یعنی دفاع کرے گا سعودی عرب کا۔ اچھا، اب اس پہ بھی سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کو صرف یہ یاد کروانا مقصود ہے کہ جناب آپ سعودی عرب کے دفاع کی فکر نہ کریں، کیونکہ سعودی عرب کا دفاع پہلے ہی امریکہ کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے، تیل کے بدلے میں جو دفاع کی ذمہ داری ہے وہ پچھلے 50 سال سے نہیں، وہ پچھلے 90 سال سے دنیا کو نظر آ رہی ہے، لکھے پڑھے معاہدے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیٹرو ڈالر کے نام سے آپ یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو امریکہ کی اور سعودی عرب کی تیل کے بدلے میں دفاع کی جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ ویسے کیونکہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور ISI اور پاک فوج اور دیگر بہت سے ادارے آپ کو ویسے بھی بہت سی خبریں بتاتے ہوں گے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو سعودی عرب کے دفاع کی بہت سی باتیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ایک عام بندے نہیں ہیں، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ تو پھر سے یہ یاد کروا دیا جائے کہ سعودی عرب کا دفاع پہلے سے ہی امریکہ کی ذمہ داری ہے، اور پھر سے آپ کو یاد کروا دیا جائے کہ عراق پہ جب حملہ ہوا تھا تو سعودی عرب نے امریکہ اور اتحادیوں کو اپنی ہی سرزمین پہ بلایا تھا، بٹھایا تھا، اور عراق میں مسلمانوں کے قتل و غارت کی کھلی اجازت دی تھی، اور وہ ساری دنیا نے وہ قتل و غارت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یا میڈیا کے تھرو دیکھی ہے۔ تو آپ سعودی عرب کے دفاع کی فکر نہ کریں۔ دوسری یہ اہم بات آپ کو یاد کروا دی جائے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ تیسری بات کہ بھارت کے دفاع کے حوالے سے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب کے فوجی بھارت سے تربیت لے رہے ہیں، اور بھارت بھی سعودی عرب کو دفاع کی جناب پیشکش نہ صرف کرتا ہے بلکہ عملی طور پہ وہ اس وقت پوری طرح عرب خطے میں یعنی داخل ہو چکا ہوا ہے۔
تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اکتوبر 2021 میں اسرائیل، مصر، دبئی اور بھارت یہ مل کر کے بھی ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ سعودی عرب اللہ کے فضل سے پاکستان سے یعنی بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے اور اکانومی کے معیشت کے لحاظ سے۔ جب محمد بن سلمان صاحب MBS ٹرمپ کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک ہی ملاقات میں ایک ہی وقت کی ڈیل میں وہ 400 ارب ڈالر کے دفاعی ساز و سامان کے معاہدے امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، پاکستانی فوج جانتی ہے، تو آپ عمران خان صاحب کو یہ ساری باتیں صرف یاد دہانی کے طور پر یاد کروائی گئی ہیں، اور ان سب یاد دہانیوں سے زیادہ جو اہم یاد دہانی ہے وہ ہے قرآن پاک۔ اور قرآن پاک چونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن کو مانتے ہیں، تو اس لیے یہ جو حتمی الہامی کتاب ہے اس کا آپ مزید ایک یاد دہانی سن لیں۔ سورہ صاد جو قرآن پاک کی 38ویں صورت ہے، اس کی آیات 34 اور 35 کا آپ مطالعہ کیجئے گا، تلاوت کیجئے گا، اور بہتر ہے کہ باوضو ہو کے کیجئے گا، تو آپ کو یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ اللہ اور رسول نے پہلے سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جسد والوں کے ساتھ عبد الوہاب کی نسبت سے وہابیوں کا ساتھ ہوگا۔ یہ نشانیاں قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ صاد آیات 34 اور 35 جسد والوں کا اور انک انت الوہاب کی دو آیات کا ایڈجیسنٹ ہونا یہ بے معنی نہیں ہے۔ تو آپ سعودی عرب کے دفاع کی فکر نہ کریں، فی الوقت جو دفاع پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی فوج یا پاکستان کے رینجرز یا دیگر دفاعی اداروں کے ذمے پہ ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات یوں آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ نجدی حکومتوں کے چندوں سے پلنے والی جماعتوں نے پچھلے 70 سال پاکستان کو سنی سٹیٹ سے وہابی نجدی سٹیٹ بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جہاد کے نام پہ انہوں نے بہت سے سنیوں کو وہابی بنایا ہے، بہت سے سنیوں کو دیوبندی بنایا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ چکے ہیں اور دنیا بھی دیکھ چکی ہے کہ جب ٹرمپ نے اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم کو تسلیم کیا تو اس ٹرمپ کے اعلان کے بعد سعودیہ عرب اینڈ کمپنی اور اس کے اتحادی جو بھی مسلمان اتحادی تھے ان سب نے بجائے کہ جہاد کا اعلان کرنے کے یا قبلہ اول کو آزاد کروانے کا اعلان کرنے کے، الٹا وہ ٹرمپ صاحب کو تحفے تحائف دیتے ہیں، مزید ان کے کاروباری عروج اور ترقی کے لیے 400 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے سائن کرتے ہیں، اور جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے یہ نجدی حکمران اور یہ نجدی لوگ بچھ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ عمان نے تسلیم کیا یا دبئی نے تسلیم کیا یا دیگر ملک باری باری کر کے تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو جہاد کے سب سے بڑے دعوے دار تھے، تو جب حقیقی وقت جہاد آیا تو وہ سب سے پہلے لیٹ گئے۔ تو اس ساری صورتحال کا اب ایک دوسرا پہلو بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے وہ غریب لوگ جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مشقت محنت کر کے اپنا تھوڑی سی آمدن میں سے مزید تھوڑا سا اپنی مسجد کو چندہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مسجدوں میں جو اہل سنت و جماعت کی یعنی ایک حقیقی اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، اس تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا، اور پچھلے کئی سالوں سے اور پچھلے کئی مہینوں سے اور بالخصوص اس 2021 میں آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ حکومت بے گناہ لوگوں پہ، ٹھیک ہے، خالی ہاتھ جو نہتے لوگ ہیں، جو پاکستانی عوام ہیں،
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ گولیاں چلائی گئیں اور انہوں نے وہ گولیاں اپنے سینے پہ برداشت کیں۔ تو اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان کا آرمی چیف تھا، ہے یا آئندہ ہوگا، تو ہم سب اقتدار والوں سے اور خصوصاً فوجیوں سے، فوج کے سپہ سالار سے، سپہ سالار اعظم سے خصوصاً یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں کہ اگر یہی اہل سنت و جماعت نوجوان، ان کو آپ رینجرز میں بھرتی کریں، ان کو آپ فوج میں بھرتی کریں، ان کو آپ تھوڑی سی مناسب تربیت دیں، ان کو آپ اسلحہ دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے محاذ پہ پاکستان کیا کامیابی اللہ کے فضل سے حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا روہنگیا اور کیا قبرص اور کیا دوسرے تیسرے مسائل، ٹھیک ہے، کیا فلسطین، پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان اپنا کردار کس طرح جاندار طریقے سے ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قابل غور نکتہ ہے۔ اور مزید یہ کہ اسرائیل 1300 مکانات مزید اپنی فردر سیٹلمنٹ کا اعلان کر رہا ہے، اور پاکستانی حکومت ترکی حکومت کے ساتھ مل کر کے ڈرامہ بنانے کا اعلان کر رہی ہے۔ تو اس پہ ہم بطور عوام صرف یہ عرض ہی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ڈرامے بازی اور یہ ڈرامہ سازی بند کریں اور حقیقی دنیا میں اپنا حقیقی کردار ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو پاکستان جیسے ملک کا سربراہ بنایا، تو پاک ستان، تو اس پاک جگہ کی لاج رکھنے کے لیے اپنی پاک اور صاف نیت کا اظہار کریں۔ اس وقت آپ سعودی عرب کو اپنے جناب وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں، وہ سعودی عرب جس کی دوستیاں بھارت سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہ سعودی عرب جس کی دوستی اب امریکہ سے اور اسرائیل سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سعودی عرب جس کی دوستی دبئی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دبئی جو براہ راست اب اسرائیل کا دست راست ہے۔ تو ان سب حالات میں آپ سعودی عرب کو جناب اپنی دفاع کی یقین دہانی نہ دلائیں، بلکہ آپ اپنا محاذ، پاکستان کا محاذ مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کریں، رہنما ہونے کی حیثیت سے، اور پھر سے غور کریں کہ اربوں خربوں ڈالر یا اربوں خربوں ریال خرچ کر کے بھی آج اگر 70 سال بعد پاکستان نجدی سٹیٹ میں نہیں بدلا، تو پھر اس کو آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ اگر آپ اہل سنت و جماعت کو پروموٹ کریں، حقیقی طور پہ اداروں میں ان کو آنے دیں، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں کہ عالم اسلام کا حال اللہ کے فضل سے بہتری کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ یہ ایک مخلصانہ گزارش ہے، دوستانہ گزارش ہے، عوام ہونے کی حیثیت سے حکمرانوں کی خدمت میں نیک نیتی والی گزارش ہے، اس پہ ضرور غور کریں۔ اور صلاح الدین ایوبی کے نام پہ اگر آپ ڈرامہ بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو یاد رہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل کارنامہ یہ بھی تھا، ایک اہم کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قبلہ اول کو آزاد کروایا تھا۔ تو اگر آپ نے صلاح الدین ایوبی کے نام کا ڈرامہ یا فلم بنانی ہے تو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ آج سب مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ مل کے قبلہ اول کو آزاد کروانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کا سبق میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور اس بات پہ پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو فتنہ دجال سے بچا، اپنی پناہ میں رکھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر ہمیں بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔